اگر کوئی اسلام آباد کی طرف آئے گا تو ان کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. ہمارے خاندان کی عورتوں کو گھسیٹا جائے اور وہ عدالت جو ہے وہ اس پر انصاف نہ دے. ہم مائی لارڈ کہیں قاضی فائز شاہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کر لی جائیں گی اور پھر منصور علی شاہ صاحب شاید چیف جسٹس نہ ہو. السلام علیکم، میں امداد سمرو. فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے. ادھر بھی فائنل راؤنڈ جیتنے کی تیاریاں ہیں اور ادھر بھی فائنل راؤنڈ جیتنے کی تیاریاں ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا ہے انف از انف، اب نہیں، اور اب نہیں تو کب، یہ بھی انہوں نے سوال کیا ہے. آئینی عدالت کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور کل اس میں ایک بڑی خوشخبری قوم کو ملنے جا رہی ہے. عمران خان صاحب کا معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے مگر مشروط، لیکن ساتھ ساتھ فوج کو بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسلام آباد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر ان کو فوج ہی نمٹے، فوج ہی ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کرے. کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ اب یعنی 15 اکتوبر کو اگر کوئی اسلام آباد کی طرف آئے گا اور اسلام آباد میں آ کر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا، ACO کے دوران اگر کسی جگہ دھرنا دینے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر ڈی چوک پر، تو ان کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک اور حکم جاری ہوا ہے. کہاں سے حکم جاری ہوا ہے اور کیا حکم جاری ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ معاملہ بڑا جو ہے وہ سنگین ہو چکا ہوا ہے. آج KPK میں، خیبر پختونخوا میں، پشاور میں PTI کا ایک اجلاس رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اس اجلاس میں PTI کے پارلیمانی پارٹی کے اراکین بھی تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات یا ڈاکٹر یا ان کی ہمشیرہ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر کل اسلام آباد ہر صورت جایا جائے گا. اور اس کے لیے 12 بجے، کل 12 بجے ثوابی کے مقام پر KPK کے تمام کارکنوں کو کہا گیا کہ وہاں پہنچیں. اسی طرح خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ان کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے کارکنوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں. حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب خود لیڈ کروں گا پنجاب کے قافلوں کو، تو حماد اظہر صاحب بھی پنجاب کے حوالے سے ذمہ داریاں نبھائیں گے. لیکن دوسری طرف تیاریاں بڑی تگڑی ہیں اس سارے معاملے پر. یعنی کل اسلام آباد میں PTI کو داخل ہونے دیا جائے گا یا نہیں جانے دیا جائے گا، یا جب تک آپ میری ویڈیو سن رہے ہوں گے تب تک شاید عمران خان صاحب سے ملاقات PTI کے رہنماؤں کی کروا دی جائے، اور اس کے بعد PTI اپنا جو کال آف کر دے احتجاج، یا پھر جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی عمران خان سے ملاقات کی تو یہ کوئی اور مطالبہ کریں گے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اجازت نہ دی جائے. اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ تو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، یا اب تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی. اس سارے معاملے پر یہ جو فائنل راؤنڈ PTI کھیل رہی ہے، اس پر آنے سے پہلے جو اصل فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، جو اصل معاملہ ہے جس میں کہا یہ جا رہا تھا، تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جی حکومت کو شکست ہو گئی، آئینی ترمیم حکومت نہیں کر پا رہی، اور خاص طور پر آئینی عدالت کا جو ٹارگٹ تھا پیپلز پارٹی کا، اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ڈرافٹ جو 14 اور 15 ستمبر کو پاس کروانے کی کوشش کی گئی تھی، یا جس پر مولانا صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس ڈرافٹ کے متعلق بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اس پر ہمیں بھی اعتراض تھا، ہمیں بھی اس پر تحفظات تھے. اس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے کچھ ترمیم تھی، کچھ ایسی ترامیم تھی جس سے آئین کی شکل بگڑ جاتی. تو وہ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی وہ خطرناک تھا، ہم نے اس سے انکار کر دیا تھا. مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ تو ہم نے واپس کر دیا تھا اور حکومت اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے، یعنی مسلم لیگ نون. لیکن اب جو معاملہ ہے آئینی اصلاحات کا، جو حقیقی اصلاحات ہیں، اس پر فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو میں کیا اتفاق ہوا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہاری کارڈ کا اجرا کیا، پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا، اور اس ہاری کارڈ میں جو کسان، جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، یا جو ہاری ہے، اس کے اس کو مختلف شکلوں میں ریلیف دیا جانا ہے. تو وہ ہاری کارڈ، مزدور کارڈ، پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے اس پر کام بھی کر رہی تھی، تو اس منشور میں شامل تھا اور انہوں نے اس کا اجرا کر دیا. وہ تقریب تھی، اس تقریب سے باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زراعت اور دیگر معاملات پر خطاب کیا. لیکن جب آئینی اصلاحات کا معاملہ آیا
تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں پرعزم لب و لہجے میں کہا، اور پھر ایک سندھی کا ایک شعر ہے اس کو ذرا انہوں نے ترمیم کر کے اپنے متعلق اپنے مقصد میں کے متعلق کر لیا۔ برابری سراسری اساں گھروں تائتری، عدل و انصاف جیتنی۔ برابری سراسری ہم صرف اتنی چاہتے ہیں، عدل و انصاف جتنی، کہ ہمارے ساتھ عدل اور انصاف ہو۔ اب برابری کیا؟ میں کل عمران شفقت صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آئینی عدالت کی ضرورت کیوں ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پاکستان ایک وفاق ہے، اور اس وفاق میں جس طرح سینٹ کی ضرورت محسوس کی گئی تھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، جب تک آئینی عدالت نہیں بنے گی تب تک پاکستان کا وفاق انصاف کے مطابق نہیں چل سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سندھی چیف جسٹس جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو کر آتے ہیں اور پتہ ہے کہ چیف جسٹس بنے گا اتنے عرصے کے بعد، تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ احمد علی شیخ صاحب، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بھی سندھی بولنے والا جج نہیں ہے۔ یہ جو برابری سراسری کی بلاول بھٹو کھل کر بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنا حصہ بقدر جثہ مانگ رہے ہیں، ہم کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے، تو ہمیں وہ انصاف میں ہمیں حصہ دو۔ تو جو آئینی عدالت کا ڈھانچہ ہے وہ ہے تمام صوبوں سے برابر جج ہوں گے، وفاق سے نمائندگی ہوگی، اور آئینی معاملات وہاں جائیں گے۔ اور یہ کوئی آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ دہائیوں سے اس کے اوپر ڈیمانڈز بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کو سنجیدہ لیا گیا تھا میثاق جمہوریت میں۔ اور بلاول بھٹو نے پھر کہا کہ جی آپ کس عدالت کی بات کرتے ہیں؟ آپ اس عدلیہ کی بات کرتے ہیں جو بھٹو کو شہید کر دے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر مائلاٹ کہیں، جو ضیاء الحق کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرے، تحفظ فراہم کرے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے مائلاٹ کہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کے ختم ہونے والے جو برطرف کرنے کے غیر آئینی اقدام کو ویلیڈیٹ کرے، مشرف کے مارشل لا کو تحفظ فراہم کرے اور ہم مائلاٹ کہیں، آصف زرداری کو 11 سال جیل میں رکھے ہم مائلاٹ کہیں، ہمارے خاندان کی عورتوں کو گھسیٹا جائے اور وہ عدالت جو ہے وہ اس پر انصاف نہ دے ہم مائلاٹ کہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جایا کرتا تھا سندھ ہائی کورٹ، تو لہٰذا مجھ سے بہتر کسی سیاستدان کو نہیں پتا کہ عدالت کیا کرتی ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ بھائی جس کے نانا عدالتی قتل ہوا، جن کے ماما کو شہید کیا گیا گھر کے سامنے، جن کی والدہ کو شہید کیا گیا، جن کا باپ 11 سال جیل میں رہا، اس کو ابھی تک کسی بھی ایک مقدمے میں انصاف نہیں مل رہا، سوائے بھٹو شہید کے مقدمے میں صرف اتنا کہ بھٹو کو ناجائز قتل ہوا تھا اور انصاف نہیں ہوا۔ تو برابری تو چاہیے ہوگی، برابری چاہیے ہوگی عدل اور انصاف میں۔ تو آئینی عدالت پر انہوں نے کہا کہ یہ انف از انف۔ انہوں نے کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے پیچھے ہٹنے کا کہنے والے خود پیچھے ہٹے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے کہا بلاول نے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری ملاقات بھی ہے، تو بلاول ڈٹرمن ہے اس معاملے پر، اور ان کا ہوم ورک بھی پورا ہے، اور اب وہ جو اعتماد تھا کہ جی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے پیچھے ہٹنے کا کہنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں، جو مشورہ دینے والے، تو وہ اعتماد بتا رہا ہے، اور تحریک انصاف والی سائڈ سے چیخیں بتا رہی ہیں کہ نمبر جو کم تھا وہ پورا کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب ٹنڈولیار میں تھے، میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ٹنڈولیار میں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ایک جملہ بڑا ان کا وزندار جملہ تھا کہ جی ہم آہنگی ہو گئی ہے آئینی ترامیم کے معاملے پر، اتفاق کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کو آئینی عدالت پر اور 18ویں ترمیم کے مطابق جو ججز کے تقرر کا طریقہ کار تھا اس کی بحالی پر مولانا صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے قاضی فائز صاحب کو نہ رکھے، اعتراض مان لیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا معاملہ ابھی تک سوالیہ ہے اور لٹکا ہوا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ڈیمانڈ مولانا صاحب کی مان لی گئی، تو منصور علی شاہ صاحب والے معاملے میں پینل ہی آئے گا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک پینل بنے گا، اور چیف جسٹس اس پینل سے لیا جائے گا، یعنی سینئر موسٹ جج صاحبان کا۔ آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، ذیلی کمیٹی نے رپورٹ دینی تھی، ذیلی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، اعظم نذیر تارڑ اس کو چیئر کر رہے تھے، وہ اجلاس ہو ہی نہیں سکا۔ تو اب 17 اکتوبر تک یعنی SCO کے اختتام کے بعد اجلاس ہوگا دوبارہ، اور پھر ود ان ڈیز
آئینی ترامیم کو حتمی شکل دی جائے گی اور حتمی شکل دینے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، اور قوی امکان یہ ہے قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کر لی جائیں گی، اور پھر منصور علی شاہ صاحب شاید چیف جسٹس نہ ہوں۔ یہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے۔ بلاول بھٹو نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، ان سے بھی فون پر ان کی بات ہوئی ہے، مولانا صاحب سے بھی کل ملاقات کریں گے، تو معاملات تقریباً اب اگلے اسٹیج میں چلیں گے، فائنل اسٹیج میں چلیں گے۔ تو ادھر سے پی ٹی آئی کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح اس کو روکا جا سکے، نہیں روکا جا سکا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ روکا جائے جی، اپنا آئینی ترمیم نہ ہونے دی جائیں، تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی قانون بتاؤ نا، کس قانون کے تحت ہم پارلیمنٹ کو روکیں، کس قانون کے تحت ہم پارلیمنٹ کو یا آئینی ترمیم کرنے والی جو فریقین ہیں ان کو پابند کریں کہ جی وہ ڈرافٹ اپنا پبلک کریں۔ کوئی قانون ہی نہیں ہے، قانون بتائیں، کوئی قانون نہیں بتا سکا۔ یہ ایک اخلاقی چیز ہوتی ہے کہ جی سب کے ساتھ ڈسکشن ہونا چاہیے۔ پولیٹیکلی سمجھا جاتا ہے کہ یار سب کو اپنا لے کر نا اس پر اتفاق میں لے کر یا سب سے کنسلٹ کر کے اگر آئینی ترمیم ہو تو وہ ذرا زیادہ بہتر بھی ہوتی ہے، جاندار بھی ہوتی ہے اور دیرپا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہونا بھی چاہیے، چھپ چھپا کے آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون چھپ چھپا کے آئینی ترمیم کرنے کا جو ہے نا وہ اس میں کوئی اتنی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ کنسلٹیشن ہو رہی ہے نا، خصوصی کمیٹی بیٹھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں، تو چھپ چھپا کے نہیں ہے۔ اس کو جو بھی چھپ چھپا کے کہنا چاہیں کہتے رہیں، آئین اور قانون کا تقاضا اس کنسلٹیشن میں پورا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بلاول بھٹو نے کہا کہ جی مجھے دیں تجاویز، یہ میرا ڈرافٹ ہے، اس پر میں آئینی ترمیم کرنے جا رہا ہوں، آپ تجاویز دیں۔ جے یو آئی ایف کا بھی ڈرافٹ جو ہے وہ انہوں نے باقیوں کے حوالے کر دیا۔ تو انف از انف، مائی لارڈ بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی جج یہ سمجھے گا کہ جی اب ہم مائی لارڈ کہیں گے آپ کو اور آپ ہمارے حق چھینیں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہوا ہے۔ تو ادھر تو فائنل راؤنڈ آخری اس مرحلے میں داخل ہو گیا ہوا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب والا معاملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کھٹائی میں ہے۔ ادھر تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ اسلام آباد میں آرٹیکل 245 انووک کر کے فوج جو اسلام آباد میں لائی گئی تھی، اس دن سے لائی گئی تھی جس دن سے عمران خان 4 اکتوبر سے، جس دن ڈی چوک پر بیٹھنے کی عمران خان صاحب نے کال دی تھی، اور پھر 2 دن کے بعد عمران خان کی ملاقات پر لگ گئی تھی پابندی۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ملاقات کے بغیر تو ہم احتجاج کال آف نہیں کریں گے، لیکن ادھر وزارت داخلہ نے ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس چل رہی ہے، اسلام آباد اور گرد و نواح میں کسی قسم کا اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہیں کہ اسلام آباد میں کسی قسم کا کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی سوائے ایس سی او اور اس سے متعلقہ جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، گئے خود تھے صاحب پی ٹی آئی والے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹھپا مار لیا حکومتی اقدامات کو کہ ٹھیک ہے، فوج ٹھیک بلائی ہے، پابندی ٹھیک لگی ہے، ایس سی او تک کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر اب وزارت داخلہ نے کہا کہ عمل کریں اور عدالت کا آرڈر ہر صورت منوائیں۔ فوج موجود ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی کل ہر صورت اسلام آباد میں داخل ہونا ہے، اور وہ جو پشاور میں اجلاس ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ پھر ہم آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم وہاں پر عمران خان کی رہائی تک بیٹھے رہیں گے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا، اپنی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ یہ معاملہ ایسے طریقے سے اگر حل ہو سکتا ہے ملاقات سے، اگر یہ نہیں کل کو احتجاج کرنے آتے ملاقات کروا دیں۔ اور یہ مشورہ حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے دیا ہے کہ یہ آپ ملاقات کروا لیں، لیکن حکومت سمجھتی ہے، اور حکومت کی جو سوال ہے اگلا کہ ہم یہ ملاقات کروا دیتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہوگی کہ ملاقات کے باوجود وہ کل کے احتجاج کی کال جو ہے واپس لے لیں گے؟ اگر احتجاج کرنے آگے پھر تو کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے کہ جی ملاقات کرنے جو لوگ جائیں، عمران خان ان کو کہے کہ جناب آ جائیں سارے، اور پھر عمران خان کی ایک کال آ جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھیں جی لیڈر نے خود آرڈر کیا ہے، اب تو سارے نکلیں۔ تو حکومت سوچتی ہے کہ ملاقات کروائیں، تو پھر یہ سوال آڑے آ جاتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا کہ بڑا خوبصورت انداز میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ملاقات کروائیں، لیکن پھر یہ کوئی اور کال دے دیں گے، کوئی اور ان کو بہانہ مل جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بات جو ہے نا پی ٹی آئی جو کے لیے قابل اعتبار، کوئی بھی اعتبار پی ٹی آئی پر نہیں کر رہا۔ فائنل راؤنڈ میں پی ٹی آئی جانا چاہ رہی ہے، مگر اب لوگ نہیں نکل رہے۔ کے پی کے والے کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں،
کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری ہیں اصغر صاحب، سیکرٹری جنرل کے پی کے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ گنڈاپور صاحب نے حکم دیا ہے کہ تمام ایم پی ایس، تمام ایم این ایز اپنے لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچیں، اور انہوں نے کارکنوں کو بھی کہا ہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب کے لیے خبریں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی لوگوں کو تھکا دیا ہے بھائی، اور کتنا لوگوں کو نکالیں گے۔ تو یہ فائنل راؤنڈ ہے۔ پی ٹی آئی اگر آج ملاقات کروانے میں کامیاب ہو گئی یا پھر کل لوگوں کو اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تو کچھ اور ظاہر صورتحال بنے گی، لیکن اگر نئی لوگ نکلے، ملاقات بھی نہیں ہوگی، تو پھر پی ٹی آئی فائنل راؤنڈ لوز کر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا اگلے ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔